اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمام خواہران کی خدمت میں السلام علیکم، اور خداوند متعال آپ لوگوں کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائیں۔ ہم نے جو موضوع جو ہمارا ابھی تک پچھلے دروس کے اندر جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ بہتر بنانے کے لیے ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اور قرآن اس کا ایک بہت ہی پیارا وسیلہ ہے کہ ہم خدا سے اپنے رابطے کو مستحکم اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہم نے بات کی تھی کہ خدا کے ساتھ رابطہ بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو خدا کے وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے، پھر توکل، اس کے بعد پھر ایک منزل آتی ہے صبر کی منزل، اور ایک جو بہت ہی مہم چیز ہے جو صبر کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے وہ ہے استقامت، جو عموماً اردو زبان میں ہم لوگ استقامت اور صبر کے ساتھ ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے صبر اور استقامت میں، لیکن جب بھی ہم استقامت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا جو ہماری فکر ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ فوراً چلا جاتا ہے کس طرف کہ یہاں پر کوئی جہاد کی بات کی جا رہی ہے، لیکن استقامت جو ہے نا وہ زندگی کے ہر پہلوؤں کے اندر اگر ہم استقامت دکھائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ بہتر بن سکتی ہے۔ اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یعنی مومنین میں سے کچھ مرد ہیں کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مومنین، اور مومنین میں سے بھی کچھ مرد ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ہمارا ذہن اس طرف چلا جائے گا کہ ہم صرف یہاں پہ مردوں کی بات کی جا رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب بھی رجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر رجال یعنی وہ لوگ کہ جو شجاعانہ میدان کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یعنی اب کچھ عمل سے لوگ جو ہیں وہ رجال بن پاتے ہیں، اس میں چاہے وہ خواتین ہوں کہ وہ عمل انجام دیں تو وہ بھی اس کا مصداق بھی ہمارے پاس وہ رجال میں آ جاتے ہیں، یعنی رجال یہاں پہ صرف مردوں کے لیے استعمال نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے بھی یہاں پر رجال جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے اس میں اس میں جو احزاب یعنی جنگ خندق کی بات کی جا رہی ہے کہ خندق میں کیا ہوا تھا کہ محاصرہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یہاں پہ چاروں طرف خندق کو کھود دیا جائے، خندقیں کھودی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمرو ابن عبدود جو ہے وہ دوسری طرف موجود تھا، اور وہ مستقل مسلمانوں کو للکار رہا تھا کہ مطلب کون ہے کہ جو میرا مقابلہ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کافر و مشرک کی زبان کو جو ہے وہ بند کر سکتا ہے، تو اس وقت امام علی جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اس پر رسول خدا نے پھر امام علی کو بٹھا دیا، اور 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ اس کے بعد امام علی میدان میں گئے ہیں، اس کو للکارا ہے، اور اس کے بعد ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا تھا، اور اس وقت رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، خداوند متعال اس طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ ان مومنین کے درمیان بھی، یعنی ان کے اندر بھی کچھ ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں، اور ان کی دوستی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے دیے ہوئے قول پر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا صرف نماز اور روزہ رکھ کے صرف اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے نماز روزہ تو اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ اقدام کرنے ہوں گے کہ جس سے ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں۔ یعنی یہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا، یعنی اتنا ایک ایسا ماحول بن چکا تھا کہ اتنا زیادہ پریشر تھا دشمن کی طرف سے، اور اتنا سخت یعنی دشمنوں کی طرف سے اسلام اور مسلمان اور مومنین کے اوپر بہت سخت جو ہے نا موقع تھا کہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے دشمن نے ہجوم کیا ہوا تھا، اور لوگوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ حیرت سے جو ہے نا
جیسے ہم بولتے ہیں نا آنکھیں جو ہے وہ خوف اور حیرت سے جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، اور ان کے جو دل تھے ان کے ایسا ہو رہا تھا کہ ان کے گلوں میں حلق میں آ رہے ہیں۔ تو اس کی آیت بھی بیان ہوئی کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یعنی اتنی سخت یعنی اب یہ جو موقع ہوتا ہے نا، یہ امتحان کا موقع ہے۔ اب یہاں پر کون آ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ مہم ہے ہمارے لیے۔ یہ سب چیز آتی ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو استقامت، کہ جہاں پر جو سخت ترین مرحلہ آ رہا ہے اور وہاں پر ہم جو ہے وہ بالکل کھڑے رہیں اور ہمارے پاؤں جو ہے وہ نہ لرزیں۔ اور اس موقع پر دو گروہوں کی نشاندہی کی گئی، ایک منافقین کا گروہ تھا، ایک مومنین تھے۔ منافقین کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ رسول کا، کہ اللہ اور رسول کے جو وعدے تھے وہ سارے کیا تھے، وہ جھوٹے تھے، لیکن جب ان کے مقابلے میں مومنین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اور رسول نے یہی وعدے اللہ اور رسول نے ہم سے کیے ہوئے تھے، اور وہ ان کے سامنے ایمان بھی لایا اور ان کے سامنے تسلیم بھی ہوا ہے۔ اب یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ یہ استقامت کا موقع ہے، کہ یہاں پر کون کھڑا رہا اور کون وہاں سے بھاگ گیا۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، اسرائیل کی مخالفت کی جب بھی بات آتی ہے، فلسطین کی حمایت کی جب بھی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے کون نظر آتا ہے کہ دیکھا جائے تو یعنی لوگ آتے ہیں، مخالفت لوگ کر رہے ہیں، لیکن میدان میں کون آیا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون استقامت کس کے اندر موجود ہے۔ یا جس طرح امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے ان کی روانگی ہو رہی ہے، کئی لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ نہیں، یزید کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مخالفت اپنی جگہ، لیکن اس یزید کے مقابلے پر صحیح طریقے سے کون جا کر کھڑا ہوا، یعنی عبداللہ ابن عمر کی مثال ہے، عبداللہ ابن زبیر کی مثال ہے، مخالفت کی لیکن مزاحمت یا استقامت نہیں دکھائی۔ صرف انکار کر کے گھر میں بیٹھ جانے سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے امام خمینی نے شاہ کے مقابلے میں کیا کیا، صرف اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کے سامنے آ کر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ اس کو بھاگنے پر امام خمینی نے مجبور کیا۔ اب یہاں پر اسرائیل کے معاملے میں بھی یہی چیز آ رہی ہے، سارے عرب ممالک مخالفت اپنی جگہ، کچھ تو مخالفت بھی نہیں کر رہے، چلو ان کو تو آپ بالکل الگ ہی کر دو، لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے استقامت دکھائی یا نہ دکھائی، کیا وہ میدان میں آئے نہ آئے، لیکن جب مقابلے کی باری آئی تو وہاں پہ ہمیں حشد الشعبی نظر آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں حماس نظر آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں، یعنی اب استقامت ایک مزاحمت ہے، یعنی ظالم ظلم نہ کر سکے۔ اب ایک ظالم ظلم کر رہے ہیں، ہم سے مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یعنی استقامت۔ اور استقامت اکثر ہم لوگ جہاد کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ استقامت سے مراد یعنی مردوں اور نامردوں کو خداوند متعال نے تقسیم کر دیا کہ ظلم کے مقابلے میں جو استقامت دکھائے گا وہ مرد ہے، جو استقامت نہیں دکھائے گا، صرف مخالفت بھی کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، تو وہ کیا ہے، وہ یعنی نامرد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ خداوند متعال نے بتا دیا کہ ایک تیسرا طبقہ ہے کہ وہ بالکل ہی خاموش ہے، یعنی ان کو قائدین کے نام سے بلایا جا رہا ہے، اور ایسے خاموش طبقے کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھی کی گئی ہے، کہ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو باقاعدہ سے لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پر، کہ ایک تو ان پہ لعنت کی جنہوں نے جو ہے ظلم کیا، ایک انہوں نے کہ جنہوں نے قتل کیا، اور ایک وہ طبقہ کہ جنہوں نے اس ظلم کو دیکھا لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یا اس کے خلاف اقدام نہیں کیا۔ اب اہل استقامت میں جو ہے وہ، اب اگر استقامت کی بات کی جائے تو استقامت جو ہے وہ عسکری میدان میں بھی ہے، اور دوسرے طریقے سے استقامت جو ہے وہ ہمارے پاس شعوری میں، یعنی ہم لوگوں کے اندر شعور ایجاد کریں کہ ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے یہاں پر، جس کو ہم لوگ عموماً سافٹ وار کے نام سے یا جنگ نرم کے نام سے بھی یاد کریں، یعنی ان کے ظلم پر سے پردہ ہٹائے، جو پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں اس پروپیگنڈا کے خلاف ہم صحیح تصویر لوگوں کو بتائیں، یہ بھی شعور ایجاد کرنا، یہ بھی استقامت کے ایک پہلو میں آتا ہے۔ جو سب سے بہترین استقامت کا پہلو ہے وہ تو وہی عسکری جو میدان کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ استقامت اقتصادی، یعنی اقتصادی بائیکاٹ ہم لوگ کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے کہ جب یعنی وہ ممالک جو اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف سینکشنز لگائے گئے ہیں، یہاں پہ بھی ایک قوم کی استقامت نظر آتی ہے یہاں پر۔ اب روزمرہ کے چیلنجز، اگر ہم اپنی زندگی میں استقامت اپنے عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو روزمرہ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا، اب عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، ہم کیا ہوتا ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب اس کا حل نہیں ہے، اور مشکلات تو جب آئیں تو یعنی ایسا ہونا چاہیے
ہمیں خدا پر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نماز شب کی طرف چلے جائیں. جیسے جس طرح ہمارے جوان جب جلوسوں کے اندر دھماکے ہوتے ہیں تو ہمارے جوان جو ہیں وہ ان جلوسوں میں جانے سے رک نہیں جاتے، ان امام بارگاہوں میں جانے سے رک نہیں جاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم اور جائیں گے. یہ سب کیا ہے؟ استقامت کا نتیجہ. یعنی راستہ ختم نہیں ہوا ہے، اقدام کرنا ختم نہیں ہوا ہے. اب عام لوگوں کی زندگی میں سب سے پہلے کیا ہے کہ رزق کی تنگی ہوتی ہے. اب رزق کی تنگی میں استقامت کس طرح ہوگی کہ ہم اپنی قناعت کریں اپنے. اور دوسرے طریقے سے استقامت کس طرح ہوگی کہ ہم حرام طریقوں سے رزق کمانے سے دور رہیں. الحمدللہ رب العالمین.